ایک زمانے میں ایک وسیع جنگل کے اندر گہرائی میں بسی ہوئی وہاں ایک جگہ موجود تھی جسے میڈول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ صوفیانہ جنگل قدیم درختوں کی سرگوشیوں کے رازوں کے ساتھ زندہ تھا۔ ہر پتی ان کئی کہانیوں سے سرسراہٹ کر رہی تھی۔ اس جادوئی جنگل میں ولو نامی ایک متجسس نوجوان لومڑی رہتی تھی۔ ولو کے پاس ڈوبتے سورج کی طرح سرخ کوٹ تھا اور آنکھیں جو تجسس سے چمک رہی تھی۔ اس جنگل کے ہر کونے اور کھردری کو تلاش کرنا، چھپی ہوئی جگہوں اور خفیہ راستوں کو تلاش کرنا پسند تھا۔ ایک روشن صبح جیسے ہی سورج زمرد کی چھت سے جھانک رہا تھا، ولو ایک پراسرار چمکتے ہوئے تالاب سے ٹھوکر کھا گیا۔ اس کی سطح ایک آئینے کی طرح چمکتی تھی جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی سرسبزی کی عکاسی کرتی تھی۔ تالاب کو جادو کہا جاتا تھا جو دل کے پاکیزہ لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ لیجنڈز کو پرکھنے کی شوقین ولو نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کی اور پوری طاقت سے ایک خواہش کی۔ اس کی خواہش تھی کہ جنگل ہمیشہ خوشی اور اہم آہنگی سے بھرا رہے، جہاں چھوٹی بڑی مخلوقات سکون سے رہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، ایک ہلکی ہوا کا جھونکا جنگل میں سے بہتا ہوا اپنے ساتھ سکون کا احساس لے کر گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جانور خوشی کی دھن گنجا رہے ہیں اور درخت اہم آہنگی میں ڈھول رہے ہیں۔ اس دن سے سرگوشی کا جنگل اور بھی بڑھ گیا اور اتحاد کے احساس نے ہر باشندے کو گلے لگا لیا۔ ولو، جیسے اپنے گارڈن آف دی میڈول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے جنگل کے فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا۔ اس نے مخلوق کے ساتھ کہانیاں شیئر کی، ان کے درمیان دوستی کو فروغ دیا۔ وہ جنگل کے باشندوں کو ستاروں کے آسمان کے نیچے تقریبات کے لیے اکٹھا کرے گا، جہاں وہ فطرت کی موسیقی پر رقص کرتے تھے۔ موسم بدلتے گئے، رنگوں کے متحرک کینوس میں جنگل کو پینٹ کرنا، چھپے ہوئے آبشاروں سے لے کر پراسرار غاروں تک ہر دن نئی مہم جوئی اور دریافتیں لے کر آیا۔ اور اس سب کے دوران ولو اپنی مہربان دل اور اٹل جذبے کے ساتھ جنگل کی نگرانی کرتا رہا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جادو اور اہم آہنگی آنے والی نسلوں تک برقرار رہے۔